السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم نظر بد کی حقیقت پر بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین الحق، نظر کا لگنا برحق ہے، لہٰذا ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا تعلق کیونکہ علم غیب سے ہے، اور نہ ہی ہمیں ہر چیز کو نظر بد سے منسوب کرنا چاہیے۔ نظر لگانے والے کی آنکھوں سے نکلنے والی شعاعیں جو ریز ہوتی ہیں وہ مائکرو ویو سے نکلنے والی شعاؤں کی طرح ہوتی ہیں، پر اثر بھی اور خطرناک بھی، جو کہ بعض اوقات کھانوں کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ حدیث میں ہے، نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یعنی قریب المرگ ہو جاتا ہے اور ذبح کر دیا جاتا ہے۔ نظر بد کے معنی ہے بری نظر، جو کہ حسد کی وجہ سے لگتی ہے۔ حاسد کا حسد دل سے نگاہ یا زبان پر آتا ہے۔ یہ حسد جب آنکھوں میں آتا ہے تو نظر لگانے کے تیر بن جاتا ہے، کیونکہ ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی یہ تیر لگ جاتے ہیں اور کبھی بے اثر ہو جاتے ہیں۔ لگتے ان کو ہی ہیں جنہوں نے نماز، مسنون اذکار، معوذتین، آیت الکرسی اور حفاظت کی دعاؤں سے اپنی حفاظت نہیں کی ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اب جانتے ہیں، جب یہ حسد زبان پر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ جب حسد زبان پر آتا ہے تو چغلی، غیبت، جھوٹ، بہتان، الزام تراشی اس میں بدل جاتا ہے۔ اس طرح بھی حسد کی آگ نہ بجھے تو نوبت قتل و غارت اور کالے جادو تک پہنچ جاتی ہے۔ حالانکہ نظر بد کالے جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد نظر بد سے ہوگی۔ حاسد جب دوسروں کو خود سے بہتر سمجھتا ہے تو خواہش کرتا ہے کہ کاش ان کی نعمت ان سے چھن کر اس سے مل جائے۔ یہ شیطانی خواہش ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حاسد اپنی بری نظر وائرل انفیکشن کی طرح کسی پر ڈالتا ہے تو شیطان بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار شرط لگا کر نظر لگایا کرتے تھے اور دیکھنے کے دوران ہی اسے تباہ اور ہلاک کر دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے کہ ایک کافر اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ نظر بد لگانے میں مشغول ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا، جس پر کافر ناکام ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اس واقعے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ القلم کی آیات 51 اور 52 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، اور کافر جب قرآن سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ تمہیں اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہے، اور لوگوں یہ قرآن جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے مختلف حفاظت کی دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب جبرائیل علیہ السلام نے 3 بار معوذتین پڑھنے کا بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لے لیا اور باقی سب کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل نہیں ہوئیں، اس وقت تک میں حسن اور حسین پر قرآن کریم کا جتنا حصہ چاہتا تھا پڑھتا تھا اور دم کر دیا کرتا تھا۔ اب جب سے معوذتین نازل ہوئیں میں بے فکر ہو گیا ہوں اور ان پر وہ پڑھ کر پھونک دیا کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم 3 چیزیں کبھی نہ چھوڑو اور یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی، نظر بد سے، حسد سے،
جادو سے اور جنات سے، ایک بار سورۃ الفاتحہ، ایک بار آیت الکرسی، 3 بار سورۃ الاخلاص، 3 بار معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اس کا طریقہ اس طرح ہوگا، سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر ایک بار سورۃ الفاتحہ الحمدللہ پڑھنی ہے، ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 بار، سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق 3 بار، سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس 3 بار، آخر میں درود شریف 3 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکیں، پھر ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچے پھیر دیں۔ یہ عمل صبح شام اور رات کو بستر پر سونے سے پہلے بھی کرنا ہے۔ نظر بد کا علاج غیر شرعی طریقوں سے نہیں کرنا چاہیے، جو کہ لال یا کالی مرچیں یا کپڑا جلا کر کیا جاتا ہے یا شرکیہ کلمات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس مسنون عمل کے بعد آپ کو کسی عامل کی، پیر فقیر کی یا کسی دم درود والے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس عمل کو پانی پر بھی دم کیا جا سکتا ہے، سارے گھر کے پانی میں ملایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رات کو بستر پر بھی ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، بستر پر جاتے، 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار سورۃ الفلق اور 3 بار سورۃ الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے، پھر چہرہ مبارک اور سر سے پاؤں تک جہاں جہاں ہاتھ جاتا پھیر کر سو جاتے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نظر بد کی علامات اور اس سے بچنے کی حفاظتی تدابیر پر بات کریں گے، لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ یہ فتنہ بہت عام ہو گیا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے آج کے بتائے گئے مسنون عمل کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن اور مسنون اذکار کا اہتمام بھی بے حد ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر شر سے بچائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔